رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. عدت رفاقكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اپنے دوست اپنے خلیل کو کئی لقب دیے. ان میں سے ایک لقب جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے، جہاں پر پروردگار عالم سورہ صافات کی چیپٹر 37 ورس نمبر 83 میں اس طرح سے جناب ابراہیم کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جناب ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے. وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے، اور ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کا مطلب ہے جناب نوح علیہ السلام. اور شیعہ کا مطلب بھی ہم نے بتا دیا کہ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے، نقش قدم پر چلنے والا ہوتا ہے. اور ہم الحمدللہ تعالی اپنے آپ کو اعلان کرتے ہوئے سب کے سامنے زور سے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ ہم اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ ہیں. لیکن سوال یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ شیعہ کا دعویٰ الگ اور شیعوں کی صفت الگ. دیکھیے، جس کو خداوند کریم نے جناب نوح علیہ السلام کا شیعہ کہا، وہی جس کو خدا نے شیعہ کا لقب دیا، دیکھو اب وہ کیا کہہ رہا ہے. جس کو خدا شیعہ کہتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. تو اسی کے نام کا ایک سورہ قرآن مجید میں ہے، سورہ ابراہیم. قرآن مجید کا 14واں سورہ اور آیت کا نشان ہے 36، چیپٹر 14 ورس نمبر 36. وہاں پر جناب ابراہیم کا قول خدا نے نقل کیا، اور یہ قول ہی کافی ہے. یہ پورے اشرے کا اگر نچوڑ نکالا جائے، خلاصہ نکالا جائے، تو جناب ابراہیم کو خدا نے شیعہ کا لقب دیتے ہوئے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا قول اگر دونوں کو ہم ملا دیں تو پھر مجلسیں پڑھنے کی ضرورت ہے، پورے عشرے کا خلاصہ ہو سکتا ہے. کون سا وہ قول ہے جناب ابراہیم کا؟ جناب ابراہیم نے یہ کہا
فمن تبعنی فإنہ منی، فمن تبعنی فإنہ منی، اس سے پہلے ایک جملہ ہے وہ بھی مجھے آتا ہے، وہ آپ کو پڑھنے کا ہے، اس کے بعد بھی ایک جملہ ہے وہ بھی مجھے آتا ہے، لیکن وہ آپ کو پڑھنے کا ہے۔ میں نے نشان آپ کو دے دیا، چیپٹر 14 ورس نمبر 36۔ جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ جو بھی میری اتباع کرے گا وہ منی ہوگا، مجھ سے ہوگا۔ اور ہم تو عادی ہے، منی کے لفظ سے بہت عادی ہے۔ کوئی منی کا لفظ بتائیے آپ؟ ہاں نہیں، کوئی چیز جو جانتے ہو حدیثوں میں؟ حسن، حسین منی وانا من الحسین، یہ قول کس کا ہے؟ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو خدا جس کو شیعہ کہتا ہے جناب نوح علیہ السلام کا، وہ کیا کہتا ہے کہ جو میرے پیچھے پیچھے چلے گا، جو میرے نقش قدم پہ چلے گا، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے۔ یہ شیعہ تھا، میرے پیچھے چلے گا وہ مجھ سے ہے۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جس کے ہم شیعہ ہیں ان کے لیے یہی شرط بن جائے گی کہ آ کے امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، 12 امام یہی کہیں گے کہ اگر آپ نے ہماری اتباع کی تو تم ہم میں سے بنو گے۔ اس لیے عزیزان محترم، ہم نے اس سال ساتھ میں مل کر یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنے کی ہے کہ ہمارا جو دعویٰ ہے اس دعوے کو کیسے ہم سچ کر بتائے۔ شیعوں کی کیا صفت ہوتی ہے؟ آج تک ہم نے 2 صفتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی تقریر میں ہم نے بیان کیا کہ شیعہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو وعدوں کو توڑتا نہیں، ہمیشہ وعدے کا پالن کرتا ہے، جو بھی وعدہ کرے گا اس کو عملی روپ دے گا۔ دوسری بات کیا تھی کل کی؟ یا اللہ، ابھی مجلس کل پڑی ہے، 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ شاباش۔ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو واجبات کو انجام دے گا، پورا کرے گا جیسے بزرگ نے کہا، اور محرمات سے، حرام کاموں سے پرہیز کرے گا، دور رہے گا۔ آج ایک اور بات ساتھ میں مل کر کریں گے۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ ایک حدیث پڑھیں گے، پوری حدیث پڑھیں گے، لیکن بات ایک ہی چیز پہ ہوگی۔ آج ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں امام علیہ السلام نے 7 نشانیاں دی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اشرا کیا پورا سال اگر پڑھا جائے نا ایک ایک کر کے صفتوں کو، تو ایک اشرا کیا پورا سال مجلس ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ موضوع کو ہم سننا گوارا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ نعرہ لگانا آسان ہے، دعویٰ کرنا آسان ہے، اور وہ لوگ تو ہمیں پسند ہی نہیں کہ جو ہمیں لکڑیاں مارے، ڈنڈیاں مارے، ہمیں سمجھائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی آ کے سمجھائے۔ ہم تو باندرا میں کتنے سال سے مجلس سن کے آئے۔ تو کون ہوتا ہے پیرس سے آنے والا؟ آپ کتنے سال سے یہاں ہو؟ 1970 سے 78 کتنے ہوئے بھائی؟ 80 42 44 سال ہو گئے۔ اب میں کیا آپ کے سامنے آ کے کہوں کہ یہ کرو یہ نہ کرو؟ بات یہاں سے جائے گی، یہاں سے نکل جائے گی، لیکن آپ کو اب تو سننا پڑے گا، بلایا ہے تو۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، آپ نے کہا انما شیعت علی، انما شیعت علی، اس کے علاوہ کوئی اور علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ لفظ حصر ہے۔ آپ کو یاد ہے 3 سال پہلے جب آیا تھا تو ہم نے اشارے دیے تھے کہ یہ انما قرآن میں بھی بہت سی دفعہ آیا ہے، اور آپ سے کہا تھا کہ آپ کسی انما کو جانتے ہو؟ کسی انما کا جانتے ہو آپ؟
بولو بولو، ڈرو نہیں بھائی. انما یرید اللہ سب جانتے ہیں، انما ولیکم اللہ سب جانتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ سب جانتے ہیں. جگہ جگہ پر انما آیا ہے، نہیں صرف یہ لوگ کہ جو علی کے شیعہ ہیں. ایک المتباذلون فی ولایتنا، دو المتحابون فی محبتنا، تین المتزاورون لإحیاء امرنا، الذین اذا غضبوا لم یظلموا، والذین اذا رضوا لم یسرفوا، برکۃ علی من جاوروا وسلم لمن خالطوا. 7 صفتیں. علی کے شیعہ یہی لوگ ہو سکتے ہیں. المتباذلون فی ولایتنا، علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں کیونکہ آپس میں ولایت کے پرچم کے نیچے جمع ہوئے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. وہ ہوتے ہیں علی کے شیعہ. اب آپ کا مجھے نہیں پتا یہاں کیا حال ہے، کسی کو کوئی چیز کی ضرورت پڑے میرے اپنے بھائی کو، تو کیا اس شرط پہ میں اترتا ہوں؟ میں جو اپنے آپ کو شیعہ کہ کیا کروں؟ مشکل یہی ہے نا. الطاف بیٹھے، الطاف فیض نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے تاکہ ہم بات کو تھوڑی طولا نہیں کر سکے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہاں کیا کرے بھائی، بات کسی اور کی ہے آج، لیکن یہ بات آ گئی تو میں بیان اتنا کر دوں. صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا فرزند رسول، یہ حکومت والے آپ کے اوپر اتنا جو ظلم کر رہے ہیں، منصور دوانقی کا زمانہ ہے، یہ وہی ہے جس نے ہمارے چھٹے امام کو زہر دیا تھا. ہم آپ کے شیعہ تیار ہیں، تیار انقلاب لانے کے لیے، کرانتی، آپ بس حکم دیجئے. امام نے ایک ہی سوال کیا، کہا اچھا بہت سے لوگ ہو؟ ہاں یا ابن رسول اللہ. کہا ان میں سے اتنے کتنے ہیں؟ کیا ان میں ایسے شیعہ ہیں کہ اگر ایک شیعہ اپنے ہاتھ کو دوسرے شیعہ کے جیب میں ڈالے اور اس جیب میں سے جتنے پیسے نکلے وہ لے لے اور پہلے والا کچھ نہ بولے، ایسے شیعہ ہے؟ اسد یا باندرا میں ہے ایسے؟ ایک بھی نہیں ہے. تو پھر کیوں اتنے لوڈلی بولتے ہو میں شیعہ ہوں؟ المتباذلون فی ولایتنا. دوسرا المتحابون فی محبتنا. علی کا شیعہ وہی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ وہ ہماری محبت سے وابستہ ہے، اس محبت کے نتیجے میں آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. 2. تیسری صفت المتزاورون لإحیاء امرنا. علی کے شیعہ وہی ہے، صرف اور صرف وہی ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات کرتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں تاکہ مل جل کر کے ہمارے امر کو زندہ کرے، قائم کرے. وہ الحمدللہ ہم میں ہے جس کی ایک شکل یہ ہماری مجلسی ہے، المتزاورون لإحیاء امرنا. چوتھی صفت الذین اذا غضبوا لم یظلموا. ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں، علی کے شیعہ صرف اور صرف یہ ہو سکتے ہیں کہ جس کی زندگی میں اگر کبھی کبھار غصہ آیا، غصہ، تو غصے کی وجہ سے حدوں کو پار نہیں کرتے، ظلم کی طرف نہیں چلے جاتے، اپنے غصے کو قابو میں رکھ کے، لمٹ میں رکھ کے جو کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں، لیکن ظلم نہیں کر بیٹھتے. 4 والذین اذا رضوا لم یسرفوا.
ہمارے شیعہ وہ ہے، علی کے شیعہ وہی ہو سکتے ہیں کہ جس کی زندگی میں خوشحالی کا عالم آئے، رضامندی کا عالم آئے، خوشیوں کا موقع آئے، راضی اور رضایت کا موقع آئے، تو اس موقع پر ہمارا شیعہ، علی کا شیعہ کبھی بھی اسراف نہیں کرتا۔ اسراف کا مطلب ہے وہیں پر بھی حدوں کو پار نہیں کرتا۔ 6 برکۃ علی من جاوروا، علی کے شیعہ وہی ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے پڑوس کے لیے برکت ثابت ہوتے ہیں، اپنے ہمسایوں کے لیے برکت ہوتے ہیں۔ 7 وسلم لمن خالطوا، علی کے شیعہ وہی ہو سکتے ہیں کہ جس کے ساتھ بھی رہتے ہیں ان سب کے ساتھ امن و امان و سلم کے ساتھ رہتے ہیں۔ علی کا شیعہ جھگڑا نہیں کرتا، علی کا شیعہ آواز کو بلند نہیں کرتا، جس کے ساتھ بھی رہتا ہے امن و امان سے، شانتی سے رہتا ہے۔ کتنی صفتیں بیان کی؟ 7۔ کہاں گئے رضوان بھائی؟ کون سی بولوں آج؟ اب بولو، آپ کو کون سی انٹرسٹ ہوتی ہے 7 میں سے؟ جو بہتر ہو سب کے لیے، سب کے لیے وہی پڑھوں گا جو سب کے لیے بہتر ہے۔ یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، 6 جو شرط ہے نا، اس کو کس قدر ہم عزت دیتے ہیں۔ کیا کہا 5ویں امام نے؟ انما شیعۃ علی برکۃ علی من جاوروا، علی کے شیعہ وہی ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے پڑوس کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ برکت کے مانند ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں اپنے آپ سے پوچھوں، میرا رویہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا ہے؟ چاہے اس گلی میں ہو، چاہے میرے گھر کی گلی میں ہو، چاہے میری جاب کی گلی میں ہو، چاہے میری دکان کی گلی میں ہو، چاہے میرے کام کی گلی میں ہو، چاہے میری بلڈنگ کی گلی میں ہو، میرے ہمسایوں کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہے؟ علی کا شیعہ اپنے ہمسایوں کے لیے ہمیشہ برکت والا ثابت ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے، کیا ہم کو پتا ہے کہ یہ جو ہمسایہ ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت کتنی ہے؟ کہاں تک ہم کو ہمسائے کی بات اس دین نے سمجھائی ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی محمد وآل محمد۔ آپ نے کہا یوصینی جبرائیل حتی ظننت انہ سیورث، ظننت، نبی نے کہا جناب جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوس ہمسائے کے بارے میں اتنی وصیت کی ہے، یوصینی جبرائیل علی الجار حتی ظننت انہ سیورث، اتنی بار جبرائیل امین میرے پاس آئے، یہاں تک کہ میں اب گمان کرنے لگا تھا کہ ایک بار آ کے جبرائیل یہ بھی کہہ دے گا، اے محمد اپنی مال میں سے وراثت میں حق پڑوس کا بھی ہے، ہمسائے کا بھی ہے۔ یہ ہے پڑوسی، یہ ہے ہمسایہ۔ کیا ہم نے کبھی دیکھا آپ نے کسی نے جا کر زحمت کی؟ آئیے ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین کی ایک کتاب ہے ہمارے پاس، رسالۃ الحقوق، رسالۃ الحقوق، اس میں 31واں حق چوتھے امام نے ہمسایوں کا پیش کیا ہے، پڑوسوں کا حق۔
امام نے کہا ہے اپنے ہمسائی کی عزت کرو، اپنے ہمسائے کی مدد کرو، اپنے ہمسائے کے پاس اگر نعمت آ جائے تو حسد میں مت پڑنا، اپنے ہمسائے کو کبھی بھی غلط الفاظ گالیاں مت بکنا، اپنے ہمسایوں سے اگر غصہ آ جائے تو غصے کو ٹھنڈا حلم سے کام لو، اپنے ہمسایوں سے اخلاق سے برتنا۔ اے مسلمانوں، چوتھے امام آگے بڑھے اور کہا مسلمان اپنے ہمسایہ کا عیب کبھی نہ تلاش کرنا، اور اگر عیب پتہ چلے تو اس عیب کو چھپا دینا۔ اے مسلمان اپنے ہمسائے اگر حاضر نہ ہو تو اس کے گھر کی حفاظت تم کرنا۔ یہ کس کا حق ہے؟ پڑوسی کا۔ تو کجا میرے بھائی کی کیا حق ہوں گے؟ اگر پڑوس کے لیے یہ سب کرنے کا ہے، مدد کرنے کی ہے، حسد نہیں کرنے کا، اس کو گالی بلوچ نہیں کہنے کا، جھگڑا اس کے ساتھ نہیں کرنے کا، اس کے گھر کی حفاظت کرنے کا، اس کی مدد کرنے کا، اس کے عیب نہ تلاش کرنے کا، اس کے عیب کو چھپانے کا، یہ سب پڑوسیوں کے لیے حق ہے، تو میرے اور آپ کے آپس میں کیا حق ہوں گے؟ یہ ہے پڑوسی، یہ ہے ہمسایہ، جس کا نعرہ میں اور آپ لگاتے ہیں۔ کون؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ دنیا سے جاتے وقت اپنی اولاد کو جمع کر کے وصیت کیا نہیں کی؟ اللہ اللہ فی جیرانکم، اے میرے پیارے بچوں خدا کا خوف رکھنا، اپنے پڑوس کے سلسلے میں، اپنے ہمسایوں کے لیے خدا کا خوف۔ کیوں؟ لگتا ہے کہ اس کے لیے جواب دینا ہوگا۔ اب ہم سوچیں، ہم شیعہ ہوتے ہوئے، شیعہ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے، شیعہ کا دعویٰ کرتے ہوئے، اب دیکھیے دنیا کے اندر یہ سب جو ہم کرتے ہیں، اب دیکھیے یہاں تو انشاءاللہ نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے، لیکن بہت سی جگہ میں نے دیکھی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ مجلسیں بپا کرتے ہیں نا، فرش عزا کو بپا کرتے ہیں۔ مجلس ہوتی ہے اس ہول کے اندر، مجلس ہوتی ہے اس دوسرے ہول کے اندر، مجلس ہوتی ہے بالاتر، ہماری ماں بہنیں اوپر ہے، ایسے کچھ ہے نا، ہاں وہاں پر ہوتی ہے، اور ہم نے سپیکر لگائے راستے پہ۔ کبھی کیا میں نے سوچا کہ وہاں راستے کی گلی پہ کوئی ایسا بیمار ہے جس کو یہ آواز تکلیف دے رہی ہے؟ کسی گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے جس کو دودھ چاہیے، روتا ہے آوازوں کی وجہ سے، یہ سب میرے آپ کے ہمسائے ہیں۔ کیا ہم نے ہمسایوں کے حق کا خیال رکھا؟ یہاں کی بھی بات ہے، یہ ہر روز میرے سامنے شکایت آتی، آج تو آ ہی گئی۔ یہ جتنے ماشاءاللہ تعالی ہماری اس گلی کا نام کیا ہے جی؟ بازار روڈ، یہ ہمارا بازار روڈ، کیا یہ سب دکانیں میرے باپ کی ہے؟ صلو علی محمد و آل محمد۔ صحیح صحیح، تیرے باپ کی ہے؟ تیرے باپ کی بھی نہیں نا، نہ میرے باپ کی نہ تیرے باپ کی۔ اتنے لوگ جو یہاں ہیں میرے پڑوس میں رہنے والے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں آیا مجلس کے لیے، گاڑی جہاں پارک کرنی تھی رکھ دی، اسکوٹر موٹر سائیکل بیچ میں پھینک کے میں چلا گیا، مجھے حسین کی مجلس میں جانا ہے، میں علی کا شیعہ، حسین کا شیعہ۔ ارے پڑوس کا حق تو نے مارا۔ لوگوں کو آنے جانے میں یہاں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، وہاں امام کیا کہتے؟
علی کا شیعہ وہی ہے جو پڑوسیوں کے لیے برکت ہے، برکت۔ اب دیکھیے ہمارے پڑوس والے ہیں نا جو غیر مسلمان ہیں، ابھی بات آئے گی، اب جا کے ان سے پوچھئے، وہ تو بے شک آپ کو صحیح جواب دے گا۔ ہمارا محاورہ ہے گجراتی میں، ندی میں ریوو ہوئے نا تو مگر مچھ سے کیا نہیں کرنے کا، ہاں دشمنی نہیں رکھنی۔ اگر یہاں سے وہ ہمارا الطاف بھائی جا کے وہ سامنے والے دکاندار سے پوچھے کہ بھائی ہم آپ کو تنگ تو نہیں کرتے نہیں مجلس میں، وہ کیا کہے گا، وہ ایک اور ہم یہ 700,000۔ ندی میں رہنا ہے، مگر مجھ سے کہاں دشمنی لینی۔ لیکن اگر یہ میرا دعویٰ ہے، اگر اس کے دل کی بات ہم دیکھ سکتے تو ضرور وہ شکایت کرتا ہوگا کہ یہ لوگ آ کے میری دکان کے سامنے اپنی اسکوٹروں کو پھینک جاتے ہیں۔ مسلمان سوچ لینا، جیران کا حق، ہمسایوں کا حق کس قدر ہے، آپ کو پتا ہے کس قدر؟ پوری دنیا میں مسلمانوں کا نام بیکار ہو چکا، کس وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے۔ گڑبڑ کہاں ہے؟ آئے قرآن کی طرف، سورہ مریم، قرآن مجید کا 19واں سورہ، آیت کا نشان ہے 96، چیپٹر 19 ورس نمبر 96۔ اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کو انجام دیتے ہیں، خدا اس کے نتیجے میں یہ کرے گا، رحمان، کہ لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کی محبت کو ڈال دے گا۔ کس کی محبت؟ جو ایمان لانے والا ہے اور نیک عمل کرنے والا ہے، خود بخود سامنے والا اسے محبت کرنے لگے گا۔ ود، معلوم پڑتا ہے کہ خدا کا وعدہ تو سچا ہے ہی ہے، گڑبڑ میرے ایمان لانے میں ہے اور میرے عمل میں ہے۔ اس لیے آج پوری دنیا، پتہ نہیں اردو میں محاورہ کہا جاتا ہے لیکن گجراتی میں کہتے ہیں، پوری دنیا اپنا اوپر تھوکے سے، اردو میں کہتے ہیں سے، تھوک رہی ہے۔ کیوں؟ میرا کردار، میرا عمل، میرا رویہ۔ خدا نے وعدہ لیا ہے کہ جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ آج لوگوں کو یہ اسلام کیوں کھٹکتا ہے؟ بے شک ان میں کچھ ان کی بھی غلطیاں ہیں، لیکن ہماری غلطی کی ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارا جو کردار ہونا چاہیے وہ کردار مجھ میں نہیں۔ لیکن آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ توصیف، ہمسایہ، پڑوسی۔ برکت ہوتے ہیں علی کے شیعہ پڑوسی کے لیے، کس قدر؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا حرمت الجار علی الانسان کا حرمت امہ۔ کسی کو عربی آتی ہے؟ آپ کو آتی ہے؟ کسی ایک کو عربی نہیں آتی؟ جس کو آتی ہوگی وہ بھی ڈرتا ہوگا کہ ملک الموت کو جواب کہاں دینا نا۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ حرمت الجار، ہمسائے کی حرمت، ہمسائے کی عزت، ہمسائے کا درجہ، ہمسائے کی قیمت، جو بھی ترجمہ کرنا ہو کر لو۔ حرمت الجار علی الانسان، انسان کے لیے پڑوسی کی قیمت، پڑوسی کا درجہ اتنا ہے جتنا اس کی ماں کا ہے، ماں کا۔ حرمت امہ۔ اب ماں کو گالی بک سکتے ہو؟ ماں کو اذیت دی جا سکتی ہے؟ ماں کے سامنے آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے؟ ماں کے ساتھ مکر و فریب کیا جا سکتا ہے؟ ماں کو تکلیف دی جا سکتی ہے؟ ماں کو گالیاں بکی جا سکتی ہے؟ اور
آگے 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 آگے. یہ ہے ہمسایہ, یہ ہے پڑوسی. آپ ہمارے کردار کو دیکھو. میں 3 سال پہلے جب آیا تھا, میں نے آپ کے سامنے ایک لطیفہ بیان کیا تھا نا, لطیفہ وہ جعفری والا, کسی کو یاد ہے؟ ہاں, یاد آ گیا؟ ہم تو جعفری ہیں. جا, یو آر فری, کچھ نہیں کرنے کا, نو ٹینشن, نو ریسپانسبلٹی, کچھ نہیں, جا, یو آر فری. صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. مولا کا ایک صحابی مدینے میں رہتا تھا, لیکن اس کا کام صحیح سے نہیں چلتا تھا. اس نے کہا اب ہجرت کرنی پڑے گی, کسی اور شہر میں جاؤں گا. اس لیے اس نے مدینہ میں اعلان کروایا, مسجد نبوی میں, میں اپنا گھر بیچ رہا ہوں, جس کو بھی لینا ہو لے لو, پھر میں جاؤ. لوگوں نے پوچھا قیمت کیا ہے؟ کہا 1.5 لاکھ. کتنا؟ 1.5 لاکھ دینار و درہم, اللہ عالم. 1.5 لاکھ. لوگوں نے آ کے کہا 1.5 لاکھ, کہاں ہے تیرا گھر؟ کہا یہ رہا, اس گلی میں. کہا اس گلی میں جتنے بھی گھر ہیں نا, سب کی قیمت 50 کی ہے. جوک مارو ایک, تو کھوجا لگتا ہے. ہاں, سب گھروں کی قیمت یہاں 50, تو کہاں کا آیا اپنے گھر کی قیمت 1.5 لاکھ بتا رہا ہے؟ کہا میرے گھر کی قیمت بھی 50,000 ہی ہے, لیکن میرے گھر کی خوبی یہ ہے کہ میرا گھر جعفر صادق کے ہمسائے میں ہے. آج تک جب بھی مجھے مشکل پڑی تھی, صادق آتا تھا, میری ہر تکلیف کو یہ دور کرتا تھا. میں باہر جاتا تھا, حفاظت یہ کرتا تھا. ہر کسی مشکل میں جعفر صادق آتا تھا. میرے گھر کی قیمت ہے تو 50, لیکن بیچوں گا 1.5 لاکھ میں, کیونکہ ایسا ہمسایہ آپ کو نہیں ملے گا. نعرہ اور آپ کو اگر پتا چلے کہ شیخ معیز ابھی نیا نیا گھر آپ کی پڑوس میں لے رہا ہے, تو آپ تو بھاگو گے کہ یہ کون آیا. چکھنے والا آ گیا, ڈانٹنے والا آ گیا. ہاں, پوچھے اپنے آپ کو مسلمان, برکتن علی من جاورو. علی کے شیعہ صرف و صرف وہ ہے کہ جو اپنے ہمسایوں کے لیے برکت ہے, برکت. کتنی حدیثیں, کتنی کیا کیا بیان کروں بھائی, کیا کیا بیان کروں. میں مذاق نہیں کرتا ہوں, وہ الطاف کو نکالو, 2 گھنٹے کی مجلس پڑھ دیتا ہوں. صلو علی محمد و آل محمد. امام حسن مجتبی علیہ السلام, آپ نے نہیں سنا دوسرے امام کی کہانی؟ نہیں سنی آپ نے؟ اپنی ماں کے بارے میں کیا کہتے ہیں سنا ہوگا مجلسوں میں. میں تو کہتا ہوں ابھی شروع کروں گا نا تو پورا آپ کرو گے. کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سنا ماں کو دعاؤں کرتے ہوئے کبھی بھی اپنا نام نہیں لیا. میں نے پوچھا ماں کیوں؟ تو جواب کیا تھا؟ ماشاءاللہ, ہاں ماشاءاللہ, شاباش. صلوات پڑھو, صلو علی محمد و آل محمد. الجار ثم الدار. پہلے پڑوسی کا حق, پہلے پڑوسی کا حق, پھر گھر والوں کی باری آئے گی. میں اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہوں. پوچھوں اپنے اڑوس پڑوس میں جو رہتے ہیں اپنے ہمسایوں کو میں کتنی مدد کرتا ہوں اور اس طرف میں کتنی اذیت پہنچاتا ہوں. اور یاد رکھنا
اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہترین طریقے سے بہترین رویے کے ساتھ پیش آنا یہ کچھ بھی نہیں. ہمیں اسلام اس سے بھی آگے نکلواتا ہے, اس سے بھی آگے درجہ پیش کرتا ہے, اس سے بھی آگے ذمہ داریاں دیتا ہے. کون؟ ہمارے ساتویں امام, امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام. آپ نے کہا لیس حسن الجوار کف الاذی. اے لوگوں یاد رکھنا, اچھا ہمسایہ بننا لیسا حسن الجوار, اچھا پڑوسی بننا یہ نہیں کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا, ان کو تنگ نہ کرنا. یہ اچھا پڑوس ہونا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا؟ گھر کے سب کچرے اس کے دروازے کے باہر چھوڑ کے آؤں نا, میں کہا نیچے تک اتروں سیڑھی سے, بازو والے یا والی کے دروازے پہ رکھ دوں, وہ جب اترے گی تو کچرا وہ پھینک کے آئے گی. یہ سب کرتے ہو آپ لوگ کہ نہیں؟ میں کرتا ہوں, آپ نہیں کرتے, میں کرتا ہوں. صلو علی محمد و آل محمد. ساتویں امام نے کہا لیس حسن الجوار کف الاذی. آپ یہ مت سمجھنا کہ پڑوسیوں کو اذیت نہ دینا وہ اچھا ہمسایہ ہونا ہے. ولیکن حسن الجوار الصبر علی الاذی. اچھا پڑوسی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا پڑوسی آپ کو اذیت دے تو اس پہ آپ صبر کریں, جھگڑے نہ کریں. کچھ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کون سے شیعہ کی بات امام ہمارے سامنے کر رہے ہیں اور میں کون سا شیعہ ہوں؟ میں کون سا شیعہ ہوں؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے, عجیب آیت ہے. پروردگار عالم نے اس میں 10 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. اب مشکل یہ ہے نا کہ آپ کے پاس یہاں اسکرین نہیں, ورنہ میں آپ سے پوچھواتا کہ کچھ دکھتا ہے, اور عربی یا بھی آپ نے جواب دیا کسی کو آتی نہیں, تو میں بھی کیا کروں. پروردگار عالم سورہ نساء قرآن مجید کا 4تھا سورہ, آیت کا نشان ہے 36, چیپٹر 4 ورس نمبر 36. 10 لوگوں کا تذکرہ ہے. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. اور اس کے بعد وَابْنَ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. عجیب ہے. اے مسلمانوں, مل گئی آیت اسد؟ نہیں ملی. صلو علی محمد و آل محمد. اے ایمان لانے والو, وحدہ لا شریک ہے خدا, اس کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ماں باپ کے ساتھ نیکی, رشتہ داروں کے ساتھ نیکی, یتیموں کے ساتھ نیکی, مسکینوں کے ساتھ نیکی, نزدیک کا جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ نیکی, دور کا جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ نیکی, سفر میں جو ہے اس کے ساتھ نیکی, غلام یا کنیز جو ہے اس کے ساتھ نیکی. عجیب معاملہ ہے نا. قرآن مجید میں جہاں 10 لوگوں کا تذکرہ کیا, وہاں پر پڑوسیوں کا تذکرہ 2 بار کیا, 2 بار. علی کا شیعہ وہی ہے صرف اور صرف
برکتن علی من جاورو علی جاورو علی من جاورو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ برکت ہوتے ہیں، بہترین طریقے سے اس کے ساتھ اس کا رویہ ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ ہمسائے کے ساتھ، پڑوس کے ساتھ. اب تھوڑا ہم سوچیں، اگر شیعہ بننے کے لیے پڑوسیوں کا اتنا حق جو ہم نے آپ کو بیان کیا، اتنی فضیلت ہم نے آپ کے سامنے پڑوسیوں کی بیان کی، ایک وہ بھی پڑوسی ہوتا ہے، پانچواں امام امام محمد باقر علیہ السلام، کہتے جناب لقمان نے اپنے فرزند کو کہا کہ اے میرے لال، حملت الجندل والحدید وکل حمل ثقیل، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے یعنی لقمان نے، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے پتھر اٹھائے ہیں، بڑے بڑے وزنی لوہا بھی اٹھایا ہے، جو بھی وزنی سامان تھا اس کو بھی میں نے اٹھایا ہے، ولیکن لم احمل اثقل من جارسو، لیکن میرے لال سب وزن جو بھی تھا میں نے اٹھا لیا، لیکن بیکار برا پڑوسی جو تھا نا اس کو کبھی میں نہیں اٹھا پایا. پڑوسی، ہمسایہ کا حق، یہ شیعوں کی صفتوں میں سے ہے. جب پڑوس کی بات آئے تو ہم کو تو یہ نا کہ جو ہماری محفل میں آتے ہو وہ پڑوسی، جو ہماری گلی میں رہتے ہو وہ پڑوسی، جو ہمارے محلے میں رہتے ہو وہ پڑوسی. ہاں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، حال کہ ہمارے مرجع آیت اللہ العظمہ سید علی حسین السیستانی دام ظلہ حفظہ اللہ انشاءاللہ تعالی، انہوں نے ایک کتاب ہمارے سامنے پیش کی ہے جس کا نام ہے الفقہ للمغتربین، الفقہ للمغتربین. ان کے احکام جو وہاں ایسٹ ویسٹ میں رہتے ہیں، یوروپ کنٹری میں، وہاں پہ اس کے مسائل، یہ مسئلہ مسائل استفتاءات ہے اس کے اندر جو آغا سے سوال پوچھے گئے. اس کتاب کی ابتدا اس حدیث سے ہوتی ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، آپ جا کے چیک کر لیجئے گا. رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اور کہا الجار لہو ثلاث حقوق، یہ مضمون ہے روایت کا. پڑوسی جو ہے نا وہ 3 حق رکھتے ہیں اور 3 قسم کے بھی ہوتے ہیں. 3 قسم کے پڑوسی اور جس کے 3 حقوق ہوتے ہیں. ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے پاس حق الاسلام ہے، حق الجوار ہے اور حق القرابہ ہے. ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے اور اپنا رشتہ دار بھی ہے. اس کے 3 حق ہے. وَمَن لَهُ حَقَّانِ، دوسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے کہ جس کے 2 حق ہے، حق الاسلام و حق الجوار. وہ پڑوسی مسلمان بھی ہے اور ہمسایہ اور پڑوسی بھی ہے. اس کے کتنے حق ہیں؟ 2 حق ہے. وَمَن لَهُ حَقٌ وَاحِدٌ، اور ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے کہ جس کا ایک کم سے کم حق ہے. الکافر لہو حق واحد وہو حق الجوار، جو غیر مسلمان ہوتا ہے، جو اپنا رشتہ دار نہیں ہوتا، پھر بھی اس کا حق ہے اور حق اس کا ہے جوار کا، پڑوسی کا حق. اس کا بھی ایک حق ہے. عزیزان محترم، شیعوں کی صفتوں میں سے آج جو ہم نے گفتگو کی بس اتنی ہی کہ اے مسلمان تو سوچ لینا اپنی زندگی میں
جتنے بھی تیرے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، جو تیرے ہمسائے ہیں، اس کے ساتھ تیرا رویہ کیسا ہے، کس طرح سے تیرا رویہ۔ اور دیکھیے جب اڑوس پڑوس والے بھی بیکار کام کرے تو ساتویں امام نے کہا وہاں پہ صبر کر لینا ہے۔ کیا وہ واقعہ آپ کو یاد نہیں، وہ کچرے والا، بیٹا کچرے والا یاد ہے قصہ رسول خدا کا، وہ کچرے والا؟ ہاں بولو بولو۔ انٹی تھی، رسول خدا وہ راستے سے جاتے تھے ہاں، تو ایک آنٹی ان کے اوپر ہر روز کچرا پھینکتے تھے، پھر تھوڑے دن کے بعد مجلس میں پڑھوں گا، تو نہیں، ہاں میں پڑھتا ہوں، صلو علی محمد والے محمد، بس ٹھیک ہے، شاباش۔ سنا اپنے بچے کو، پتا ہے رسول جس راستے سے جاتے تھے وہاں پر انہوں نے کہا ایک انٹی، ایک عورت اپنا کچرا پھینکتی تھی۔ وہ کیا تھی وہ عورت؟ جو بھی تھی رسول کے راستے پہ تھی، مطلب پڑوس میں تھی نا۔ اتنا برا جو کیا، لیکن رسول اس کی عادت کے لیے گئے، بدلہ نہیں لیا، اذیت نہیں پہنچائی۔ مسلمان تجھے شیعہ بننا ہے، سوچ لینا، دعویٰ کرنے سے پہلے، نعرہ لگانے سے پہلے امام باقر نے کہا انما شیعۃ علی، اس سے علاوہ علی کے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ علی کا شیعہ اپنے ہمسائے کے حق میں کبھی بھی کوتاہیاں نہیں کرتا، غلطیاں نہیں کرتا، حقوق کو نہیں مارتا۔ عزیزان محترم، یہ ہے شیعہ ہونا۔ شروع میں بات کہاں سے ہوئی تھی کہ ابراہیم نے کہا تھا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، جتنی دور کا کیوں نہ ہو، 3-4 ہزار سال کا فاصلہ کیوں نہ ہو۔ خدا نے کہا ابراہیم نوح کا شیعہ تھا 3-4 ہزار سال کے بعد۔ کچھ ایسے بھی شیعہ آج جس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو اتباع کرتے ہیں، نقش قدم پہ چلنے کے لیے تیار ہے، چاہے اتنی دوری کا فاصلہ ہو، چاہے 1 دن کا فاصلہ ہو، اتباع کرے تو بن گئے شیعہ۔ آج 2 لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اتباع کرنے والے، پیچھے پیچھے آنے والے۔ ایک حسین کے بچپن کا دوست ہے، بس ایک خط گیا آن پڑا، اور دوسرا کل اس طرف تھا لیکن نیت کر لی کہ جانا ہے تو اس کے پیچھے جانا ہے۔ وہ بھی ایک ہی دن یا ایک ہی رات میں حسین کا شیعہ بن چکا، علی کا شیعہ بن گیا۔ کیوں؟ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي۔ کربلا میں حسین کا قافلہ آ گیا ہے، ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے کہ لشکر در لشکر ایک کے بعد ایک آ رہا ہے۔ کسی نے جا کے حسین مظلوم سے کہا، کچھ ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ شہزادی زینب نے پوچھوایا تھا ماں جایا، یہ اتنے لشکر آ رہے ہیں، ہمارا کوئی نہیں جو ہماری مدد کے لیے آئے۔ حسین کو یاد دلایا گیا، حسین آپ کے بچپن کا دوست کوفے میں رہتا ہے، کیا وہ نہیں آ سکتا؟ ہاں عزادارو، حسین نے خط لکھا، سب آپ کو پتا ہے۔ حسین نے خط لکھا، وہ کوفے سے حبیب ابن مظاہر آ گئے، لیکن حبیب ابن مظاہر کی اگر بات کی جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں، بچپن کا دوست تھا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج جس کا تذکرہ کرنا ہے جناب حر، وہ کس طرح اس طرف آ گئے، کیا ماجرا ہوا۔ ابھی بھی شیخ نے بھی بیان کیا کہ رات کا سناٹا ہے، مہاجر ابن اوس بیان کرتا ہے کہ ہمارے خیمے میں میں نے دیکھا اور ایک ستون سے دوسرے ستون تک جا رہے ہیں، کبھی اس طرف جاتے ہیں کبھی اس طرف جاتے ہیں۔ میں نے جا کے پوچھا، اور کیا بنی ہاشم کی تلوار سے ڈر رہے ہو؟ کہا نہیں، سپاہی جو ہے
وہ موت کو اپنے گلے کا پھندا لے کے گھومتا ہے. کہا تو پھر اور کیا ماجرا ہے؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ پا رہا ہوں. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اس کے درمیان جناب حر کا فرزند آن پڑا جناب بکیر. وہ پوچھنے لگا بابا کیا سچ مچ آپ کو وہاں پر جانا ہے؟ کیوں جانا ہے؟ تو حر نے کہا رات کا سناٹا ہے نا بیٹا، ذرا جا کے خیمہ حسین کی طرف جا، پھر آ کے مجھے بتا، پھر میں سنتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ میرا فیصلہ کیوں ہے کل جانے کا. وہ بیٹا گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا. کہا بابا کچھ سنائی تو نہیں دیتا؟ باپ نے واپس بھیجا. کہا اور جاؤ اور غور سے سنو. تھوڑی دیر نہ ہوئی تھی بیٹا روتے ہوئے واپس آیا اور کہا بابا جان میں بھی کل آپ کے ساتھ آؤں گا. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا میں نے سنا خیام حسینی میں چھوٹے چھوٹے بچے العطاش العطاش کی آواز بلند کر رہے ہیں. یہ زہرا کے لال ہے. ہاں عزادارو، عاشور کا دن نمودار ہوا. ارباب منبر بیان کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ حر اپنے خیمے سے نکلا. نکلتے ہی کیا دیکھا؟ ایک ظالم کے ہاتھ میں پانی کا کوزہ ہے اور اپنے گھوڑوں کے پیروں پہ پانی ڈال رہا ہے. حر نے پوچھا کیا کرتا ہے؟ کہا حر اتنی گرمی ہے، یہ جانور کے پیر جو ہے نا گرمی کی وجہ سے زخمی ہو گئے. حر نے کہا اے ملعون تو نے سوچا نہیں وہاں زہرا کے لال زہرا کے بیٹے کے کلیجوں کے کلیجے ختم ہو چکے ہیں، تجھے جانور کے پیروں کی پڑی ہے. بس عزادارو حر جلال میں آئے، اپنے بیٹے کو ساتھ میں لیا، حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عزادارو میرے استاد میں ان کو سمجھتا ہوں، خطیب اعظم مرحوم خدا ان کو جنت میں عالی درجات عنایت کرے. وہ یوں طرح ارباب منبر تھے، حر کے مصائب یوں پڑھتے تھے، کہا کرتے تھے کہ جب حر میدان کے بعد حسین کے خیمے میں آ چکے نا، ایک وقت وہ آیا حر نے معافی مانگ لی، حسین نے قبول کر لی. ایک زمانہ وہ آیا کہ حسین نے حر کو کھڑا کیا اور اپنے سینے سے لگایا. جب دونوں کے سینے ملے نا تو ایک دوسرے کی گردن ایک طرف ہوئی. حور کو محسوس ہوا کہ حسین کے آنسو جاری ہے. حور نے پوچھ لیا آقا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ حسین نے کہا حور حسین بہت شرمندہ ہے. ارے جب تو دشمن ہو کے آیا تھا میں نے تجھے پانی دیا تھا، آج حسین کے پاس تجھے دینے کے لیے پانی نہیں. ہاں عزادارو جب گفتگو ختم ہوئی حسین کے پاس حور نے اجازت مانگی، کہا مولا میں میدان میں جانا چاہتا ہوں. بس حسین نے کہا ہر کسی کو جانا ہے. کہا حور نے مولا لیکن پہلے میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا. بس لو حور کا بیٹا گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے آواز آئی السلام علیکہ یا بتا، بابا میرا سلام قبول کیجئے. اور نکل پڑے. حسین نے کہا کہاں چلے؟ کہا جوان بیٹا بلا رہا ہے. دونوں چلے اور جب لاشائے بیٹے پہ آئے تو کیا دیکھا؟ پہلے سے حسین وہاں پر ہے. حسین نے نگاہ حور پہ ڈالی. حور کا عالم کیا ہے؟ آستینوں کو بلند کر رہا ہے. حسین نے پوچھا حور کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا جوان بیٹے کا لاش اٹھانا ہوگا نا اس لیے آستینوں کو بلند کر رہا ہوں. حسین نے پوچھ لیا اور کیا کبھی ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے؟ میں کہوں گا مولا تھوڑی دیر کی کمی ہے، ابھی عصر کا وقت آئے گا، اکبر کا لاشا ہوگا اور آپ ہوگے زمین پہ ٹھوکر کھاتے کھاتے جوان کا لاشا اٹھانا. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلها وتذل بها النفاق وأهلها وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآله الطاهرين.